اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ وہ کیا شے تھی کہ جن لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر نرمیاں آ گئی۔ جن لوگوں کے دلوں میں کفر اور شرک کا مادہ تھا، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی توحید کا نور آ گیا۔ جن دلوں کے اندر نافرمانی کا مادہ تھا، وہ اطاعت گزار بن گئے۔ جو مجاور تھے وہ مجاہد بن گئے۔ جو جناب چور اور ڈاکو تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، مال اولاد کے محافظ بن گئے۔ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، بچیوں کی عزتوں کے نعرے لگانے والے بن گئے۔ واہ سبحان اللہ، وہ کتنے اونچے ہو گئے اور کس وجہ سے اونچے ہوئے؟ اسی وجہ سے اونچے ہوئے کہ انہوں نے اپنے قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنے ایمان کا معیار اونچا کر لیا تھا۔ اور جس وقت ایمان کا معیار اونچا ہوتا ہے، پھر اللہ کی نصرت بھی آتی ہے، اللہ کی مدد بھی آتی ہے، غلبہ بھی آتا ہے، عزت بھی آتی ہے، شوکت بھی آتی ہے، طاقت بھی آتی ہے، قوت بھی آتی ہے، دلیل بھی آتی ہے، غلبہ بھی آتا ہے۔ ساری کائنات کے اندر عزتیں اور رونقیں بھی بڑھتی ہیں، ملک بھی فتح ہوتے ہیں، شاہیاں بھی ملتی ہیں، دولتیں بھی ملتی ہیں۔ ساری کائنات کو اٹھا کر اللہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم کو بندہ پیٹھ دے اور قرآن کریم سے نابینا بن کے رہے، رب کعبہ کی قسم یہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو بندہ قرآن سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، میں شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں۔ شیطان آیا تو جناب اثرات شروع ہو گئے، شیطان ساتھ لگا تو گناہ شروع ہو گئے، شیطان ساتھ لگا تو جادو ہو گیا، شیطان ساتھ لگا تو جناب سحر ہو گیا، شیطان ساتھ لگا برکت اٹھ گئی، شیطان ساتھ آیا اولاد نافرمان ہو گئی، شیطان ساتھ لگا کاروبار کی برکت ختم ہو گئی۔ اور میرے بھائیوں یہ ساری بے برکتی اس وجہ سے ہے ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، شیطان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تم شیطان کو پیچھے کرو اور قرآن کو اپنے ساتھ لگاؤ۔ جس طرح یہ قرآن اونچا تھا اور اونچا رہے گا، رب کعبہ کی قسم جو قرآن کا ساتھی بن گیا اور قرآن کریم کے ساتھ نبھانے والا بن گیا، قرآن سمجھنے والا بن گیا، قرآن پڑھنے والا بن گیا، رب کعبہ کی قسم یہ قرآن جس طرح خود بلندیوں سے نیچے آیا ہے، میں کہتا ہوں اور یہ کسی کام کے لیے نیچے نہیں آیا، یہ صرف تجھے اور مجھے ساتھ لے کر واپس اسی بلندی پہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اس نے تو پھر اوپر چلے جانا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، یہ اکیلا نہ جائے بلکہ میں بھی اسی قرآن کے ساتھ اوپر چلا جاؤں۔ اس نے جانا تو ویسے بھی ہے، علم تو اللہ نے اٹھا لینا ہے نا قرب قیامت میں، یہ جائے گا۔ کوشش کرو یہ اکیلا نہ جائے، ہم بھی اس کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ جس مقام پہ یہ جائے گا ہمیں بھی وہیں ساتھ لے کے جائے۔ حدیث میں آتا ہے القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن یہی قرآن بندے کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے جائے۔ آخری بات، جہنم کے اندر جہنمی پڑے ہوں گے، اللہ کے نبی جی سفارشیں اور شفاعتیں کر کر کے گناہگار امتیوں کو جہنم سے نکال کے لے جائیں گے۔ دوسرے چکر پہ اللہ اور دے، اللہ اور لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا۔ بار بار جو چکر لگیں گے ساری امت بخشوا کے جنت کے اندر پہنچا کے جب جس وقت آخری چکر میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائے گا،
گا اور اللہ سے فرمائے گا اللہ جی کوئی اور رہ تو نہیں گیا؟ اللہ فرمائیں گے نہیں سارے چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی جہنم میں آپ کے امتی ہیں، اللہ انہیں بھی واپس بھیج میرے ساتھ، میں شفاعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ فرمائے گا ما بقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن۔ اب میں کیا کروں؟ اب جہنم کے اندر صرف وہی باقی بچ گئے جنہیں قرآن روک کے بیٹھائے، انہیں میرا کلام نہیں نکلنے دیتا جہنم سے۔ میں کہتا ہوں بے وفائی کرو گے یہ جہنم میں قید کر دے گا تمہیں، اور اگر اس سے وفا کرو گے یہ جہنم کی گھاٹیوں سے تمہیں نکال کے جنت کے اعلیٰ درجات پہ پہنچا دے۔ کرو گے کوشش، پڑھو گے قرآن۔ ہم نے سمجھا صرف تلاوت کی کتاب ہے، تلاوت کے ساتھ نیکیاں تو مل سکتی ہیں، ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت ملے گی معنی سے، ترجمے سے، تفسیر سے، درس سے۔ کوشش کرو ہم انشاءاللہ قرآن سمجھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج سے ہی شروع کر دو، قرآن خریدو جو میں نے آپ کو بتایا شاہ عبد القادر کا، وہ دیوبندی بریلوی کے چکر سے پاک ہے، وہ لو اور پڑھو، دیکھو پھر کہاں تمہیں رب پہنچاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔